ذاك عند حلول الحادث العممي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما اللہ رب العزت جل وعلا کا بے حد شکر کہ اس خالق و مالک نے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہمیں حاضری کی سعادت اور توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی کے حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا کہ آج سے ہم اولیاء کرام کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج اولیاء کرام کی ضرورت اور اولیاء کرام کا مرتبہ، اس پر مختصر وقت میں گزارشات عرض کروں گا، اور آئندہ جمعہ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ پورے کا پورا آپ کی ذات پر گفتگو کا ارادہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو، اور اس سے اگلا جمعہ پھر جو ہوگا وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ آج بڑی بنیادی اور اہم گفتگو ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان انداز میں بات سمجھا پاؤں۔ دیکھیے، انسان کی کچھ فطرت ہے، انسان ویسے ہی نسیان سے بنا ہے، بھولنے والا، یعنی ایک تو یہ بھولتا بہت ہے، دوسرا اس میں کچھ بنیادی طبیعت کے اندر ایسی عادات ہیں جس کی وجہ سے یہ گمراہی کی طرف آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔ راہ ہدایت پہ چلتے ہوئے اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، اس مشقت سے یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی پہاڑ چڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اترتے ہوئے نہیں۔ نیکی کی راہ پہ چلنا ایسے ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اور برائی کی راہ پہ چلنا ایسے ہے جیسے آپ اترائی سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی ایک قدم آپ نے اٹھانا ہے، باقی پھر آگے دوڑ خود بخود لگ جائے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے چونکہ ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہم سے بہتر ہمیں ہمارا رب جانتا ہے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں۔ ہم کیا ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت جل وعلا کے علم میں ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت جل وعلا نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا شان تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں اور خطوں کی طرف اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور ان نبیوں اور رسولوں کا تشریف لانے کا بنیادی مقصد جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، گمراہی سے نکالتے ہیں، شرک سے آپ کو بچاتے ہیں، اور آپ کا تعلق آپ کے رب سے ان نبیوں کے ذریعے سے جڑتا ہے۔ یہ بیچ کی کڑی ہے، چین ہوتی ہے تو وہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ چین جو بنتی ہے نا، اللہ، نبی اور مخلوق،
اس میں اللہ رب العزت جل وعلا پھر نبی اور پھر تیسرے درجے پہ جا کے اللہ کی مخلوق. اب اللہ کے نبی وہ ہیں جو سینٹر پوائنٹ ہے، وہ نکل گئے بیچ میں سے تو اگلی کڑی تک، اگلے ڈبے تک آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے. ہماری اڑان، ہماری پہنچ اتنی نہیں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انجن ہے، اس کے ساتھ ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کے ساتھ جتنے ڈبے لگیں گے لگتے چلے جائیں گے، وہ انجن جہاں جائے گا ان کو بھی لے جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ڈبے انجن سے الگ ہو جائے تو وہ کھڑے تو رہیں گے لیکن کہیں پہنچیں گے تبھی جب کسی انجن سے لگیں گے. بغیر انجن سے لگے وہ ڈبے بیکار ہیں، ان میں کوئی بیٹھتا. یعنی لاہور ریلوے اسٹیشن ہم چلے جاتے ہیں، کئی ٹرینیں کھڑی ہیں، انجن نہیں لگا ہوا، ان میں کوئی بندہ بیٹھا آپ کو نظر آتا ہے؟ لوگ کس طرف بیگ اٹھا کے دوڑ لگا رہے ہیں کہ جس گاڑی کو انجن لگا ہوا، کیوں انہیں پتا ہے اس کو انجن لگا ہے، اس نے جانا ہے، اور جس کو انجن نہیں لگا اس نے نہیں جانا، اس میں بیٹھ کے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے. لہذا اس سے بچو اور اس کو ڈھونڈو جس کو انجن لگ چکا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ایک مثال میں نے پہلے دی تھی چین والی، یعنی اللہ کی ذات سے جوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور پیچھے پھر اللہ کی مخلوق ہے. اب یہاں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو جڑتے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ جو ان سے جڑا وہ بھی منزل کو پہنچ گیا. سبحان اللہ. یعنی ہم نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک. اس بارگاہ میں پہنچے، آگے تو پہنچ گئے نا پھر، کیونکہ بیچ کی کڑی، سینٹر کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب ذات مصطفیٰ تک پہنچنا یہ سب سے اہم مرحلہ. لوگوں نے بڑا آسان سمجھا ہوا، وہ کہتے ہیں بس ہم پہنچے پہنچائے ہیں، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ ہماری شارت کے قریب ہے، من حبل الورید، اللہ قریب ہے، بس پہنچے پہنچائے، ضرورت ہی کوئی نہیں. تو حبل الورید کیا صرف تیرے میرے ہے اللہ؟ مشرک کے حبل الورید نہیں ہے اللہ؟ سکھ کے حبل الورید نہیں ہے اللہ؟ حبل الورید تو مطلق ہے نا، سب کے ہے اللہ. صرف تیرے اور میرے کو اکیلے کے تو نہیں ہے، سب کے قریب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا قریب ہے تو ہر کوئی اسے پا جائے گا. قریب ہونا اور ہے، پا لینا اور ہے. سم ٹائم آپ کی جیب میں ایک چیز ہوتی ہے، آپ تلاش کرتے نہیں ملتی، آپ کو ہے آپ کی جیب میں. 10 منٹ کی کھچر خرابی کے بعد آپ کے ہاتھ آتی ہے، آپ کہتے ہیں یار میں 2 دفعہ دیکھی تھی، جیب نہیں تھی، اب کہاں سے آ گئی. گھر سے نکلتے ہوئے بائک کی چابیاں نہیں مل رہی، وقتہ پڑ گیا، پورا گھر اوپر نیچے کر دیا، اور بعد میں دیکھا جناب سامنے پڑی تھی. یہاں تو میں نے 3 دفعہ دیکھا تھا، نہیں تھی. پڑی سامنے ہے لیکن آپ کو ملی. تو سم ٹائم سامنے کی چیز نہیں ملتی، قریب پڑی ہوئی چیز نہیں ملتی. قریب ہونا، سامنے ہونا، پاس ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ تو اس تک پہنچ گیا ہے. اگلا جملہ بھی سن لیجئے. اگر قریب ہونے سے بندہ پہنچتا ہے، پا لیتا ہے، اگر سر کی آنکھوں سے دیکھ کے بندہ کسی کو پہچان لیتا ہے، تو ابو جہل نے، ابو لہب نے کتنے سال تک تیرے میرے نبی کو دیکھا بھی ہے، پاس بھی ہے. دیکھا بھی ہے، پاس بھی ہے، سامنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن پایا، پہچانا. بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ خود سے چل کے آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو پہچان لیں گے، آپ کو مان لیں گے۔ تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ماننا تو تم نے کوئی نہیں، لیکن اب اگر میں نے یہ نہ کیا جو تم نے کہا تو تمہاری نسل جینے نہیں دے گی میری امت کو۔ کر دوں گا لیکن تم نے ماننا موننا کوئی نہیں، مجھے پتا ہے۔ تیرے میرے نبی نے ہاتھ کی انگلی کو اٹھایا، یوں اشارہ کیا، چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا، ایک ٹکڑا پہاڑی کی اس طرف آ گیا، دوسرا پہاڑی کے اس طرف آ گیا۔ اب مطالبہ بھی لے کے خود آئے تھے، مطالبہ کیا بھی خود تھا، یہ اقرار بھی خود کیا تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم آپ کو مان لیں گے، آپ کو پہچان لیں گے۔ لیکن جب آنکھوں کے سامنے اپنا ہی مطالبہ پورے ہوتے دیکھا تو بجائے پہچان لیتے، مان لیتے، کہا توبہ توبہ، آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو تو چاند میں بھی چل گیا ہے۔ تو میرے عزیز، سامنے ہونا یا پاس ہونا یہ دلیل نہیں کہ آپ نے پا لیا ہے۔ بعض دفعہ بندہ دور ہوتا ہے لیکن کسی کو پا لیتا ہے۔ پاس رہتے ہوئے ابو جہل نے تیرے میرے نبی کو نہیں پہچانا، دور کرن میں رہتے ہوئے ویسے کرنی نے پہچان بھی لیا، پا بھی لیا، تو پتہ چلا قریب اور دور کی کوئی بات نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہوتا ہے، اور جس پہ ہوتا ہے صرف وہی رب رسول کو پہچان بھی لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے۔ عزیزان من، یہ لاجک ہی غلط ہے کہ چونکہ حبل الورید لہذا باقی سارے کو چھاڑ دیں۔ اور میں اگلی بات کہوں، نہیں سمجھانا راستے، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہوتی، یہ کتابی باتیں نہیں ہوتی، یہ لاجک والی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ شارک سے قریب۔ تھوڑے چو کو بندہ کھلو کہ میں نے اپنی شارک دیکھ کے دکھا دوں، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی ایک بندہ کھڑا اور یوں اپنی شارک دیکھ کے دکھا دے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ہے میری شارک، میں نے دیکھ لی؟ نہیں ہے کوئی۔ اب شارک آپ کی ہے لیکن دیکھنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے آئینہ۔ آئینے میں یوں کھڑے ہو کے دیکھیں گے، کہیں گے ہاں یہ ہے شارک، نظر آ گئی۔ توجہ چاہیے میرے عزیز، شارک آپ کی لیکن آپ دیکھ سکتے، دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی ذریعہ چاہیے، اور وہ ذریعہ ہے آئینے کی صورت میں، شیشے کی صورت میں۔ جب شیشہ سامنے آیا اس نے آپ کو بتایا تیری شارک یہ ہے، اور پھر آپ نے اپنی شارک کو دیکھا بھی اور اپنی شارک کو جانا بھی کہ اچھا یہ ہوتی ہے، یہ ہے شارک، لیکن دکھا کون رہا ہے؟ جیسے سمجھ آ رہی ہے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی، جو نہیں آئے گی گال دی تو پھر چپ رہنا۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں گے تو اگلا جملہ سمجھ آئے گا۔ شارک تیری اور میری، لیکن دیکھنے کے لیے محتاجی آئینے کی۔ آئینہ سامنے آیا، ہم نے دیکھا، آئینے نے بتایا یہ تیری شارک ہے، آئینہ نکال دو تو شارک دیکھی جا سکتی ہے، تیری میری اپنی شارک لیکن دیکھ سکتے۔ عجیب کہانی ہے یار۔ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، بازو نظر آ گیا، ٹانگ نظر آ گئی، دل نظر آ گیا، سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ رب نے کسی اور اعضاء سے تشبیہ نہیں دی، یہ نہیں کہا میں تیرے دل کے قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں تیرے ہاتھوں کے قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا تیری آنکھوں کے قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا تیرے کانوں کے قریب ہوں۔ حالانکہ کان بھی دیکھے نہیں جا سکتے، آنکھیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اے جتھے رب نے کیا نا ایک جگہ بڑی لکی ہوئی،
اس کو تو بغیر آئینے کے دیکھنا پاسبل ہے ہی نہیں. تو رب نے فرمایا میں تیری شارک کے قریب ہوں. مطلب کیا کہ خود سے تو مجھے دیکھنا چاہے, ڈھونڈنا چاہے, پانا چاہے تو ایڈا بھی سوکھا نہیں ہے. تجھے ایک آئینے کی ضرورت ہے, تجھے ایک, اب آپ کو تھوڑا سا جاگنا پڑے گا میرے عزیز, تجھے ایک آئینے کی ضرورت ہے. میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رسالت لگا ہوا ہے. کہتے ہیں ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے آگے جب تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جو منہ میں آیا بکواس کر کے چلا گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آپ کے بارے میں, آپ ایسے, آپ کے ویسے, جو بھی آپ کی شخصیت اور چہرے کے بارے میں بکواس کر سکتا تھا کر کے چلا گیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے اور فرماتے رہے تو سچا ہے, تو سچا ہے, تو سچا ہے. چلا گیا. ابھی صحابہ کی مجلس لگی ہے, کوئی ایک بھی اٹھا نہیں. وہ نکلا, ابو بکر آ گیا. ابو بکر نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کی قسم میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. تیرے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر سچ کہتا ہے. اب صحابہ چونک گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے بالکل الٹ اپوزٹ بکواس کر کے گیا, ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹا ہے, وہ لانتی ہے, لیکن آپ نے اس کو کہا تو سچا ہے. بات یہ نہیں کہ ہمیں اس کی بات کوئی بات پہ یقین ہے, بات تو یہ ہمیں پتہ ہے جھوٹا ہے, آپ نے فرمایا سچا ہے, ہم حیران ہیں. ابو بکر نے آ کے ہماری ترجمانی کی, ہر امتی کی ترجمانی کی ہے کہ آپ جیسا تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, اور پیدا بھی کیسے کرتی, رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. آپ کی سبحان اللہ کا لیول آج بڑا نچلا نچلا ہے. آج آپ پتہ نہیں کیوں آہستہ آہستہ سبحان اللہ, میں بات اتنی بڑی کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے آج سینے پھٹ جانے چاہیے سبحان اللہ سے, لیکن آپ تو بڑے کنجوس واقع ہو رہے. توجہ میرے عزیز, ابو جہل نے بکواس کی, تیرے نبی نے فرمایا سچ. ابو بکر نے آ کے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا سچ. صحابہ نے عرض کی دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ فرماتے ہیں دونوں سچ. بات سمجھ نہیں آ رہی, کرم فرما دیجئے, ذرا یہ کھول دیجئے بات, ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارے ذریعے قیامت تک کی آپ کی امت کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے دونوں سچے ہیں. اب سن, تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا ہے میرے امتیوں, مجھے رب نے مثل آئینہ بنا کے بھیجا ہے, مجھے اللہ نے آئینہ بنا کے بھیجا ہے. ابو جہل آیا, اس نے مجھے نہیں دیکھا, مجھ میں اپنے آپ کو دیکھا ہے. جیسا وہ تھا اس نے ویسا مجھے کہہ دیا. ابو بکر آیا, اس نے مجھے نہیں دیکھا, مجھ میں اپنے آپ کو دیکھا ہے. جیسا یہ تھا اس نے ویسا مجھے کہہ دیا. تم میں سے کون ہے مجھے دیکھ لے, مجھے دیکھ لے کوئی. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے, رب سے کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا. بڑی لمبی کہانی ہے, معراج دے مہینے سنتے ہوں تسی, لیکن خلاصہ یہ تھا کہ رب نے فرمایا نور کی تجلی ایک پتھر پہ آئے گی, ڈائریکٹ نہیں دیکھنا, پتھر وال دیکھنا. اگر آپ اس تجلی کو دیکھ کر قائم رہے, آپ کو بھی دیکھیں گے, کچھ کروا دیں گے دیدار. نور کی تجلی پہاڑ پہ پتھر پہ آئی, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. خر موسیٰ صاعقا, قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ڈائریکٹ نہیں دیکھا, انڈائریکٹ ایک تجلی کو دیکھا ہے. اور جس محبوب کی میں بات کر رہا ہوں, یا میرے کانوں کی آج کوئی خرابی ہے یا آپ کی سبحان اللہ آج کو کمزور سی مجھے لگی ہے. میرے عزیز ذرا بات پہ غور تو کیجئے, میں عرض کیا کر رہا ہوں. ادھر نور کی ایک تجلی کو جناب موسیٰ نے دیکھا ہے, اور ادھر پوری ذات کو تیرے میرے کریم نے دیکھا ہے, اور دیکھا ایسے ہے کہ آنکھ بھی پلک بھی جھپکی نہیں ہے. اور دیکھا بھی کتنے فاصلے سے, کانا قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں جتنا فاصلہ, نہ اس سے بھی قریب. اتنے قریب سے دیکھ رہی ہے دیکھنے والی ذات, اور دیکھ بھی رہی ہے رب العلا کو. اور موسیٰ علیہ السلام جب نور کی ایک تجلی کو دیکھ کے گھر آئے تو آنکھیں اور چہرے پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, چہرہ چھپایا ہوا تھا, ڈھانپا ہوا تھا. بیوی صاحبہ نے کہا ساڈے کو کس گل کا پردہ, ہمیں تو چہرے کا دیدار کروائیے. کہا رب نے حکم دیا ہے چہرے کو کچھ دن ڈھانپ کے رکھنا ہے, تو نے میرے نور کی تجلی دیکھی ہے.
میرے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس نے دیکھا آنکھ جاتی رہے گی، تاب نہیں لا سکتا۔ بیوی بھی موسیٰ کی تھی نا، کہا اتنے ضد کر کے تسی جو تجلی ویکھ آئے ہو تو میں بھی ضد کر کے ویکھ ہی لواں گی۔ موسیٰ نے کہا اچھا پھر آنکھ پہ ہاتھ رکھ، ایک آنکھ سے دیکھتا کہ ایک طرف۔ بیوی صاحبہ نے آنکھ پہ ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، آنکھ تو جاتی رہی لیکن بیوی تڑپ اٹھی ہے، میں دوسری بھی دینا چاہتی ہوں۔ اب جو نور کی ایک تجلی دیکھ کے آئے، ان کے چہرے کو دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں۔ جو رب کے قریب جا کر بیٹھ کر کئی گھنٹے دیکھ کے آیا ہو، اس کو کون دیکھے؟ اور اس کو کوئی کیسے دیکھے؟ تو تیرے میرے نبی فرماتے ہیں رب نے مومن کو آئینہ بنایا ہے۔ ہر مومن آئینہ ہے، یعنی اپنے بھائی کی کمیاں اس میں نظر آ جاتی۔ وہ اپنے بھائی کی اصلاح کرتا ہے، یار تیرے میں یہ کمی، جو کام آئینہ کرتا ہے نا، آپ کو بتاتا ہے کہ بال ادھر نہیں ادھر کر لو، یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لو، آئینہ آپ کو بتاتا ہے نا۔ تو کہا مسلمان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، یہ اس کو سمجھاتا ہے کہ یہاں تو غلط ہے، ٹھیک ہو جا۔ تو ہر مسلمان دوسرے کے لیے آئینہ ہے، لیکن کمال درجے کا آئینہ جس ذات کو بنایا رب نے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب حبل الورید ضرور ہے، لیکن اس کے لیے تجھے آئینہ مصطفیٰ چاہیے۔ میں جملہ رپیٹ کرتا ہوں، سمجھ آئے تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہہ لینا ہے۔ حبل الورید ضرور ہے رب، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے تجھے آئینہ مصطفیٰ درکار ہے۔ اور اس آئینہ مصطفیٰ نے پھر کرم فرما دیا، اس آئینہ مصطفیٰ نے پھر کرم فرما دیا، کیونکہ مومن بھی مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب نبوت کا دروازہ تو ہو گیا بند، قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ سکتا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دبا کے سینے کا زور لگا کے جواب دینا ہے، قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا؟ جو ابھی بھی سوچ میں پڑے وہ بھی بول پڑے، میرے اور تیرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا؟ کوئی اور نبی آ سکتا؟ کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ مان لیا ہم نے کہ اب کوئی اور نبی آئے گا نہیں، تو تیری میری طبیعت تو وہی ہے، ہم تو بھٹکیں گے بھی، ہم تو کبھی ادھر بھی گھسیں گے کبھی ادھر بھی گھسیں گے، تو ہمیں کون ہے جو راہ ہدایت کی طرف بار بار کھینچ کے لائے گا؟ پہلے تو رب نبیوں سے یہ کام لیتا رہا، اب نبی آنا کوئی نہیں۔ جب نبی آنا کوئی نہیں تو جو گمراہ ہوں گے ان کو راہ ہدایت کی طرف لائے گا کون؟ ان کی رہنمائی کا فریضہ کون سر انجام دے گا؟ ان کی رہبری کون کرے گا؟ ان کو کون دوبارہ سے اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب ہر نبی کو میں نے ولی ضرور دیے ہیں، ہر نبی کو میں نے ولی ضرور دیے ہیں۔ ایک ولی تو سلیمان علیہ السلام کا 19ویں پارے میں اس کا ذکر بھی آیا ہے نا، جو تخت کو لے آیا تھا، گیا نہیں تھا، ہاتھ اٹھایا نہیں تھا، وہیں کھڑا تھا، اور تخت بھی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے۔ ولی تو سلیمان علیہ السلام کی امت میں بھی تھے، لیکن فرمایا محبوب اب ان کے بعد نبی ہونے تھے، اس لیے ولایت کا سلسلہ اتنا تگڑا نہیں تھا، اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لہذا آپ کی امت میں ہر دور میں ایسے ایسے ولی پیدا کروں گا، ایسے ایسے علماء حق پیدا کروں گا جو ہوں گے تو عام آدمی، لیکن اللہ ان سے کام وہ لے گا جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے اللہ لیا کرتا تھا۔ تو یہ ہے اولیاء کی ضرورت۔ ولی نہ ہو تو معاشرے میں تباہی پھر جائے۔ معاشرے میں یہاں تو جو اصلاح کے لیے نکلتے ہیں نا، گھر سے کہتے ہیں ہم اصلاح کے لیے نکلے، ان کے بستر سے بھی چرس برآمد ہو جاتی۔ بستر حالانکہ اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، لیکن تبلیغ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا روزگار بھی ہو جائے گا، ہلکی پھلکی چرس کا سودا بھی ہو جائے گا۔ اب تو یہ بھی ہے سلسلہ، لیکن ہر دور میں رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے چہرے دیکھ کر غیر مسلم کہیں گے اگر امتی ایسے ہے تو ان کا آقا کیسا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کی گفتگو سن کے لوگ کہیں گے یار ان کی گفتگو اتنی میٹھی ہے تو ان کی آقا کی گفتگو کتنی میٹھی ہوگی۔
ایسے بھی آئیں گے کہ جو ان کی خدمت خلق دیکھ کر کہیں گے کہ یہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ان کے نبی نے ہم سے کتنا پیار کیا ہوگا. اور یہی وہ ہے جو اسلام کا چہرہ ہے. اور اسی جماعت کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کی جماعت. تو یہ ہے ولیوں کی ضرورت. نبوت کا سلسلہ ختم. جو کام اللہ اپنے نبیوں سے لیا کرتا تھا اب اس امت میں وہی کام اللہ کے ولی اور علماء حق سے اللہ لیتا ہے. اللہ نے ان کو اتنی بڑی شان عطا فرما رکھی. تو گرامی قدر حضرات، ان سے جڑنے کے بعد بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. ان سے جڑنے کے بعد، کیونکہ دیکھیے نا، شارق تک پہنچنا ہے تو آئینے تک پہنچنا ہے، آئینے تک پہنچنا ہے تو پھر کسی ایسے بندے تک پہنچنا ہے جو آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دے. خود تو آپ آئینے کے سامنے جا نہیں سکتے. بڑی مشقت کے بعد بندہ تیار ہوتا ہے اور پھر اس کو پکڑ کے دربار رسالت میں کھڑا کیا جاتا ہے. اب آپ نے جڑنا ہے اللہ کے ولیوں سے. آپ جڑتے چلے جائیں گے، وہ آپ کی ستھرائی کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کریں گے. جب آئینہ مصطفیٰ تک آپ پہنچیں گے، حبل الورید آپ کے سامنے ہو. اور اگر آپ کسی ولی تک ہی نہیں پہنچے، یعنی پہلی سیڑھی آپ نہیں چڑھے اور آپ کہتے ہیں اسی 5ویں منزل تے پہنچ گئے، اب ہم ڈائریکٹ ہو گئے. میرے چاند اتنا آسان نہیں یہ کام. میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں آج کی نشست کے لیے. آئندہ جمعے پھر انشاءاللہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بات آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ کے نبی ہیں ایک حضرت ذکریہ علیہ السلام. حضرت بی بی مریم علیہ السلام، یہ بڑی طویل بات ہے. بی بی مریم علیہ السلام کی ماں نے منت مانی تھی بیٹا ہو تو اسے اللہ کے گھر کی خدمت میں وقف کر دوں. اللہ نے بیٹی دے دی. اب جب بیٹی ہوئی تو چھوڑ دیا ان کو حضرت ذکریہ علیہ السلام کی پرورش میں. وہ دروازہ بند کر کے جاتے، جب آگے دروازہ کھولتے تو تازے پھل اور میوے، اور وہ بھی دنیا کے نہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا رب بھیجتا ہے، مجھے کیا پتا. ذکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی. انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ اس کے لیے اتنا اس پر مہربان ہے کہ پھل بھیجتا ہے. بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ. اتنے کھڑے کھڑے انہوں نے کہا برکت والی جگہ، یہ جگہ برکت والی ہے کیونکہ یہاں اللہ کی ولیہ موجود ہے. ہنالک دعا زکریا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. مولا اگر تو ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک پاک ستھرا بیٹا دے دے. انک سمیع الدعاء. رب فرماتا ہے اتنی پاک جگہ پہ تو کھڑا ہے، میرے نبی ہے تو نبی، تو کہیں بھی کھڑا ہو کے دعا کرتا، تیری تو ہونی تھی قبول. لیکن دنیا کو قیامت تک یہ پیغام جا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کھڑے ہو کے رب سے مانگا جائے تو اللہ انک سمیع الدعاء پھر قبول ہونے میں ٹائم نہیں لگا کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ کو میں کہہ رہا ہوں وہ کہیں بھی دعا کرتے، لیکن انہوں نے اسپیشلی وہاں دعا ہمارے لیے کی کہ اکھاں کھولو. یہ اللہ کے ولی بڑے برکت والے ہوتے ہیں. داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کے کبھی رب سے مانگ کے تو دیکھ. تو ہاتھ بعد میں اپنے منہ پہ لائے گا، اللہ تیری دعا کو پہلے قبول فرما لے گا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ عظمت گنج بخش پہ بات ہوگی. وآخر دعوایا